अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्रॉस टॉक। नाज़रीन 24 नवंबर फाइनल कॉल, उसके हवाले से मामला चल रहे हैं। आज हमारे वफाकी वज़रा ने इस्लामाबाद का एरियल व्यू भी और ग्राउंड व्यू भी लिया और सारे मामला देखे भी कि क्या हालात हैं, और कहीं कहीं से इतलात आ रही हैं कि लोग चल पड़े हैं, लेकिन अभी तक कोई इस्लामाबाद के अंदर दाखिल होने की कोई ऐसा सच किसी की इतला नहीं है। और जिसकी वजह से पीटीआई को कहा जा रहा था कि जनाब आप ये मौखर कर दें, और वो थे कि बेलारूस के प्रेसिडेंट आ रहे हैं और वो कल पहुंच रहे हैं, लेकिन आज उनका 57 मेंबर डेलीगेशन जो है वो पहुंच चुका हुआ है। तो हुकूमत की कोशिश ये थी कि चलें फॉरेन डिग्निटरीज आ रहे हैं तो उनके लिए कोई मतलब अच्छी साइट्स हों, उनको देखने के लिए अच्छा मिले, लेकिन पीटीआई शायद इस चीज़ को समझ नहीं सकी और उन्होंने इस चीज़ को नहीं माना। और कहा यह जा रहा है कि बेलारूस के साथ जो है पाकिस्तान स्टील मिल्स के हवाले से भी बात की जाएगी, कि शायद पहले भी उन्होंने एक दफ़ा इंटरेस्ट शो किया था। तो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ भी निकल रही हैं पाकिस्तान में, लोग आ भी रहे हैं। अब बेलारूस के सदर 57 मेंबर डेलीगेशन, और कहा जा रहा है कि बहुत से MOUs और एग्रीमेंट्स भी साइन होने हैं। एनीवेज, हुकूमत का ख्याल है कि पीटीआई का जो आज की कॉल थी वो नाकाम हो चुकी हुई है। पीटीआई वाले ज़रा डिफरेंट स्ट्रेटेजी की तरफ बात कर रहे हैं। उनका ये ख्याल है कि वो सुकून से चलेंगे, इंच बाय इंच बढ़ते रहेंगे और इसी तरह हुकूमत को परेशान करते रहेंगे। ये सारी सूरत हाल है। और दूसरी जानिब आपको मालूम है कि केपी के अंदर काफ़ी हालात ख़राब हैं, और आज भी पारा चनार कुरम एजेंसी में मामला काफ़ी गंभीर रहे, प्रोटेस्ट हो रहे हैं वहाँ पे। आपको मालूम है कितना अफसोसनाक वाक़या हुआ। और हुकूमत का ये ख्याल है, और अता तारड़ साहब भी आज फरमा रहे थे कि केपी के चीफ मिनिस्टर को रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखानी चाहिए, एंड ही शुड बी रिस्पॉन्सिबल इनफ टू एक्चुअली एड्रेस जो केपी के अंदर जो मसाइल हैं उनको पहले वो एड्रेस करें, और फिर सियासत तो खैर चलती रहती है। इन्हीं तमाम मामलात पर बात करने के लिए इस्लामाबाद स्टूडियो में मुझे ज्वाइन किया इख्तियार वली खान साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, स्पोक्समैन भी हैं PMLN के। बहुत बहुत शुक्रिया इख्तियार वली खान साहब आपका। अलीना शिगरी, सीनियर एनालिस्ट, जर्नलिस्ट, कॉलमिस्ट, बहुत बहुत शुक्रिया। अनीला शिगरी, आपके वक्त का भी आप एंकर भी हैं। हसन अयूब, सीनियर जर्नलिस्ट, एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। हसन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ज़रा आज पहले मोहसिन नकवी साहब ने आज जो गुफ्तगू की, मैं चाहूँगा कि वो ज़रा सुन लें आप। आपके सामने पंजाब में इस टाइम कोई एक जगह से भी कोई ऐसी रैली नहीं निकली या कुछ हुआ। अगर कोई बंदे आ रहे हैं तो वो KPK से आ रहे हैं। कि मेरी तो हुई बात, बैरिस्टर गौर से भी हुई, डिस्कशन तो हुई सारी मुल्क को किस तरह हमने स्टेबलाइज करने की कोशिश करनी है, और डेफिनेटली जिस तरह आप कह रहे हैं कि डेलीगेशन आ रहे हैं, सारे आ रहे हैं, लेकिन ये तो उनसे पूछे ना, करते वो हैं, यहाँ पे मुल्क का नुकसान हो रहा है। अगर मैं ये भी कहता कि अगर वो प्रोटेस्ट की कॉल इन स्पेसिफिक डेज में ना देते, फिर भी मुझे उनकी इंटेंशन पे कोई शक ना होता। डरा के धमका के मेरा नहीं ख्याल उनको किसका 1% भी फायदा होगा, लेकिन उन्हें ट्राई करनी तो कर जी, उनको मेरा नहीं ख्याल कि उनको 1% भी फ़ायदा होगा, लेकिन ट्राई करनी है तो कर लें। उनके टाइमिंग के ऊपर उन्होंने फिर वही बात की कि जो टाइमिंग जब उनकी इस किस्म की होती है तो फिर यकीनन सवाल उठते हैं। एहसन इकबाल साहब क्या फरमा रहे हैं, ये भी ज़रा सुन लें। मुझे उम्मीद है कि आज इंशाल्लाह इनका ये जो नाटक है ये नाकाम होगा और उसके बाद सूरत हाल मामूल पे आ जाएगी। इमरान खान साहब की गिरफ्तारी किसी डिप्टी कमिश्नर के नजरबंदी के ऑर्डर के तहत नहीं है कि हुकूमत डिप्टी कमिश्नर से कहे कि वो नजरबंदी के ऑर्डर वापस ले ले। इमरान खान साहब अगर आज गिरफ्तार हैं तो वो अदालती और कानूनी मुकदमात के अंदर गिरफ्तार हैं, जिनसे रिहाई का वाहिद रास्ता अदालती कानूनी चाराजोई है कि वो अदालतों में जाकर अपनी बेगुनाही साबित करें, और अगर अदालतें उन्हें रिहा करती हैं तो उनकी रिहाई मुमकिन हो जाएगी। अगर अदालतें उनको रिहा करते हैं तो उनकी रिहाई मुमकिन हो जाएगी। और यकीनन मामलात ऐसे ही हैं कि मामलात अदालतों में चल रहे हैं, और चाहे सही हैं या गलत हैं केसेस, लेकिन अब मामलात अदालत में हैं और वहीं पे जाकर सेटल होने हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कि हुकूमत को सहारा दिए खड़ी हुई है, उनके सीनियर वजीर सिंध हुकूमत के नासिर हुसैन शाह साहब क्या बात कर रहे हैं, ये भी सुन लें।
کہتے ہیں کہ ہم این آر او نہیں مانگ رہے. یہ این آر او ہی تو ہے کہ اگر آپ کیسز کو عدالتوں میں اس فورم پہ جانے کی بجائے جہاں پہ جانا چاہیے نہ جائیں اور ایسے ہی آپ کچھ کہتے رہیں تو یہ این آر او ہے. اور یہ ابھی وہ جو ان کی کال تھی یا جو انہوں نے بہت بلند بانگ دعوے کیے ہوئے تھے وہ سارے ڈیفیوز ہو چکے ہیں. جو بلند و بالا دعوے کیے تھے وہ سارے ڈیفیوز ہو چکے ہوئے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف بھی آ گیا. میں آپ سب کی اجازت سے علینا شگری سے سوال کروں گا. لیڈیز فرسٹ. علینا, یقیناً پاکستان ایک بہت مشکل وقت سے گزر رہا ہے اور ہماری کوششیں بحیثیت پاکستانی یہی ہیں کہ ملک کے حالات بہتر ہو سکیں, اور ہم یہی سنتے آ رہے ہیں 9 اپریل 2022 سے کہ اگر ملک میں سیاسی استحکام ہوگا تو معاشی استحکام آئے گا. تو سیاسی استحکام کے لیے صرف روڈ ہی تو نہیں, ٹیبل بھی تو ہے, پارلیمنٹ بھی تو ہے جہاں پہ بیٹھ کر بات کی جا سکتی ہے. السلام علیکم. تھینک یو ضمیر صاحب, بہت شکریہ پروگرام میں مدعو کرنے کے لیے. آپ نے بالکل درست کہا کہ اگر تو نیگوسیشنز اور اگر تو آئیڈیلی ہمیں مذاکرات کرتے ہوئے پولیٹیکل انٹیٹیز ہی آپس میں نظر آتی تو ہمارا ملک آج کو اس نہج پہ نہ ہوتا, جہاں پر ہمارے ریجنل پیئرز بھی دیکھیں کہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہیں, کتنی ترقی کر رہے ہیں, کتنی ایڈوانسمنٹ ہو چکی ہے ان دیگر ممالک میں. ہم اپنے ریجنل پیئر سے بھی بہت پیچھے رہ گئے ہیں. ہمارے ملک میں بھی ایسے کچھ اقدامات انفارچونیٹلی ہر چیز ہمیں پالیٹکس سینٹرک نظر آ رہی ہے اور اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم ایسے اقدامات کر رہے ہیں کہ جس سے ملک میں اسٹیبلٹی تو دور, انسٹیبلٹی ہم ہر اس اقدام کے نتیجے میں دیکھتے ہوئے نظر آ رہی ہے. پاکستان تحریک انصاف جہاں پر ایک جو اپوزیشن کی سب سے بڑی جماعت ہے اور پاکستان کی اس وقت سب سے بڑی جماعت اگرچہ ضرور ہے لیکن وہ بھی انڈلج کرنا چاہتے ہیں ان لوگوں سے, ان قوتوں سے جن کے پاس وہ سمجھتے ہیں سب سے زیادہ اختیار اس ملک میں موجود ہے, وچ از ویری انفارچونیٹ. آپ نے پولیٹیکل انٹیٹیز نے آپس میں مذاکرات کرنے ہیں, آپس میں مل بیٹھ کر ملک کو آگے لے کر بڑھنا ہے. اور آپ جہاں پر بولتے ہیں کہ ملک میں رول آف لا ہو, ملک میں کانسٹیٹیوشن کی بالادستی ہو, آئین کی بالادستی ہو, جمہوریت کی مضبوطی ہو, تو اس کے لیے آئین جو کہ سپریم اس وقت ایک لا آف دا لینڈ ہے, آپ نے اس کی بالادستی کے لیے آپس میں بیٹھ کے بات کرنی ہے. اور جس سے پاکستان تحریک انصاف بھی انکاری نظر آتی ہے اور انفارچونیٹلی ہمیں دیگر بھی سیاسی جماعتیں انہی قوتوں کی طرف دیکھتے ہوئے نظر آتی ہیں کہ جہاں پر موجودہ حکومت بھی جو کچھ اقدامات آج کو ہمیں نظر آ رہے ہیں, اٹس آل ویری انفارچونیٹ ضمیر صاحب. اس سے ملک کا نقصان ہے. آپ ایک طرف تو یہ ضرور دیکھتے ہیں کہ موجودہ حکومت یہ کلیم ضرور کری ہے کہ 1 سے 2 روز میں ہماری اگر اسٹاک ایکسچینج 1 لاکھ کی نفسیاتی حد جو ہے وہ عبور کرتے ہوئے دکھائی دے گی تو اس سے یہ پیمانہ سیٹ کیا جا رہا ہے کہ اس سے ملک بہت ترقی کر رہا ہے. عام آدمی اس وقت اس کی لائف بہت شدید ڈسٹرپٹ ہوئی ہے, چاہے اگر ایک سیاسی جماعت سڑکوں کا رخ کر رہی ہے اور میں اگر میری لائف اس حد تک متاثر ہو رہی ہے کہ مجھے ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہوئے بہت ہی مشکلات کا اگر میں شکار ہو رہی ہوں تو میرا تمام تر جو غصہ ہے وہ کسی ایک سیاسی جماعت میں نہیں نکلے گا. میرا سوال جو ہے وہ موجودہ حکومت سے ہوگا, میری اپنی حکومت سے ہوگا کہ جس سے میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ کا کام تھا کہ آپ لوگوں کی لائف کو سموتھ کریں, آپ کا کام تھا کہ آپ اپنے شہریوں کے ساتھ انگیج کریں, نہ کہ آپ تمام تر قوت جو ہے, آپ تمام تر طاقت جو ہے, تمام تر ایکسیسو یوز آف فورس کے ساتھ معاملات کو آپ سلجھانے کے بجائے مزید الجھا دیں. تو یہ بڑا انفارچونیٹ ہے. اور آپ کی وہی والی بات کہ مذاکرات ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہر چیز کا حل جو ہے وہ ڈائلاگ سے ہوتا ہے اور الٹیمیٹلی مجھے نظر آ رہا ہے کہ یہ ڈائلاگ ہی پر ان کو آنا ہوگا, ڈائلاگ ہی کے ذریعے ان کو ایک سولوشن نکالنی ہوگی. بالکل صحیح. اختیار ولی خان صاحب, ابھی محسن نقوی صاحب نے بھی کہا کہ بیرسٹر گوہر سے بھی بات چیت ہوتی رہی اور کوشش کرتے رہے, لیکن کچھ ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ یقیناً آواز تو آتی تھی کہ ہاں جی بات کرنی چاہیے, لیکن پھر اس کے بعد ہوتا تھا کہ وہ یہ ہے, وہ ہے, وہ فلاں ہے, ڈمکاں ہے, پھر ایک سے ایک کیس, ایک سے ایک پکڑ دھکڑ, جس کی وجہ سے ٹیبل پر نہیں بیٹھ سکے. مولانا فضل الرحمان صاحب نے 26ویں آئینی ترمیم میں کوشش کی کہ چلے بیٹھیں اور اس کے بعد وہ اس کا فائدہ بھی ہوا. تو آپ ایسے لوگوں کو کیوں نہیں انگیج کرتے کہ جو کم از کم برج بن جائیں اور بیٹھ کر بات کر لیں؟ تھینک یو ویری مچ ضمیر صاحب. دیکھیں, ٹیبل پر بیٹھ کر وہ باتیں کی جاتی ہیں جس کا کوئی سر پیر ہو. ٹیبل پر بیٹھ کر وہ باتیں کی جاتی ہیں جو ورکیبل ہو. ان کے مطالبات کیا ہیں ذرا اس پہ نظر ڈالیں کہ 26ویں آئینی ترمیم کو ریورس کر دیں. آپ نے خود ابھی ذکر کیا اس 26ویں آئینی ترمیم کے تو کرتے درتے یہ پی ٹی آئی والے بنے تھے. علینا شگری کہہ رہی ہے نا کہ بڑی پارٹی ہے, بڑی پارٹی ہوتی تو آج حکومت ان کی ہوتی.
اگر یہ لوگ اس وقت اس کے ڈرافٹ سے متفق ہو رہے تھے, بڑی اپوزیشن ہے, انہوں نے کہا کہ مطلب لارجسٹ اپوزیشن, ٹھیک ہے, وہ بھی یہ بھی میرے خیال میں اوور سائز ہو گئے ہیں. اچھا اب اگر ٹیبل پہ بیٹھ کر بات کرنے کی ہوتی نا تو پھر وہ اس طرح نہیں ہوتی کہ آپ یہ بولیں کہ ہمیں جو ہے تو ہم جلوس لے کر آ رہے ہیں, لشکر لے کر آ رہے ہیں اور ہمارا لیڈر ہمیں اسی طرح دے دو. یہ این آر او بھی مانگ رہے ہیں اور زبردستی بھی کر رہے ہیں کہ ہمارے حوالے ہی کر دیں, قانون کو بھی بھول جائیں, عدالت کو بھی بھول جائیں, ثبوت کو بھی بھول جائیں, سب کچھ بھول جائیں, بس ایسے ہی دے دیں. یہ وہ زبردستی والا این آر او ہے. یہ ٹیبل پر بیٹھ کے اس پہ بات نہیں ہو سکتی. یہ کہتے ہیں کہ جو الیکشن 2024 ہے اس کو ریورس کریں. ان سے کوئی پوچھے کہ جی آپ 2018 کے الیکشن کو ریورس کر سکتے ہو؟ ویلکم بیک ناظرین. حسن ایوب, آپ سے میں نے پوچھا اور آپ نے کہا کہ سب سکون ہے, معاملات بالکل ٹھنڈے ہیں پاور کوریڈورز میں, لیکن میرا سوال یہ تھا کہ مطلب کچھ اچھا بھی تو ہو ہی رہا ہوگا نا, کر ہی رہے ہوں گے, کیونکہ ہمارے پرائم منسٹر جو ہیں ورکہولک ہیں, ان کی پوری ٹیم بہت ورکہولک ہے. میں اس پوائنٹ آف ویو سے سوچ رہا تھا کہ کوئی ایکسکلوسیو انفارمیشن آئندہ دنوں میں کہ کیا ہونے جا رہا ہے, اس حوالے سے میں پوچھ رہا تھا. لیکن چلیں, آپ نے جو بات کی کہ آپ نے کہا کہ جو میں تھوڑا سا سمجھ سکا, میں چاہوں گا کہ اس کو ذرا تھوڑا سا کہ اس دفعہ آئرن ہینڈ سے نپٹا جائے گا. تو بات یہ ہے کہ اگر یہ بات اس طرح نہ کی جائے اور کہا جائے کہ ہم ابھی بھی کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو پیار محبت سے بتائیں کہ آئیں بیٹھ کر بات کرتے ہیں, تو وہ میرا پوائنٹ یہ ہے, آگے آپ جو بہتر سمجھیں. دیکھیں, بات یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے آرڈرز موجود ہیں. اب گورنمنٹ نے عدالتی حکم کے اوپر جو ہے وہ عمل کرنا ہے. اب عدالتی حکم ان کو سوٹ بھی کرتا ہے. اب اس عدالتی حکم کی اگر وائلیشن کرے گی پاکستان تحریک انصاف, جو کہ شورلی اب کرنے کے لیے تیار ہے نا, تو پھر اس پر نرمی کیوں برتی جائے. اس مرتبہ تو یعنی عدالت کی پروٹیکشن بھی حاصل ہے حکومت کو. تو جو انتشار پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں, جنہوں نے 25 مئی اسلام آباد میں کیا, اگر آپ کو یاد ہو تو بلو ایریا اسلام آباد کی گرین بیلٹ کو آگے لگا دی تھی, درختوں کو آگے لگائی تھی, سپریم کورٹ کے آرڈرز کو وائلیٹ کیا تھا. H9 کی جگہ وہ سیدھا عمران خان صاحب خود سینٹورس کے سامنے پہنچ گئے تھے, اور پھر عدالت نے بھی کہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ خان صاحب تک کمیونیکیٹ نہ کیا جا سکا ہو. تو پھر اس مرتبہ ٹیسٹ کیس ہوگا اسلام آباد ہائی کورٹ کا بھی کہ وہ کنٹمپٹ پروسیڈنگ انیشیٹ کرتی ہے. اور گورنمنٹ نے تو اس مرتبہ کوئی رحم کرنا ہی نہیں ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ میں آپ سے خبر شیئر کر رہا ہوں, انفارمیشن شیئر کر رہا ہوں. دے ول شو نو مرسی. اور اس مرتبہ حکم ہے, جو پولیس کی نفری جو تعینات کی گئی ہے, 20,000 لوگ اٹک میں انہوں نے تعینات کیے ہیں, جو کہ پچھلی مرتبہ 4-5 ہزار تھے. 9,500 کی جو نفری ہے اسلام آباد کی, اس کے ساتھ پچھلی مرتبہ 9,500 تھی 80 کے بعد. اس مرتبہ ایڈیشنل 17,000 کی فورس مختلف صوبوں سے منگوا کر ڈپلوائے کر دی گئی ہے. اور آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ اس مرتبہ وہ لاٹ نہیں ہوں گے جو پہلے ہوئے تھے. اس مرتبہ بڑی زیادہ سختی ہونی ہے, اور یہ ڈیزرو کرتے ہیں. دیکھیں اب کل سکول بچوں کے لیکن حسن ایوب, ہمارے وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب کہتے ہیں کہ بیسکلی وہ تو چاہتے ہی ہیں آ کے لاشیں اٹھانا, اور ہم نہیں چاہتے, ہم اس کو اوائڈ کرنا چاہتے ہیں. بٹ لائک آپ جو کہہ رہے ہو تو وہ لگ یہ رہا ہے کہ ڈیلیبریٹلی آپ ان کو لاشیں دینا چاہتے ہیں. دیکھیں, اب تو جو عدالتوں کا, عدالت کے حکم کا کور موجود ہے. اب آپ بات سمجھیں, اب اگر عدالت نے آپ کو یہ تو نہیں کہا کہ آپ لاشیں بچا دیں. جی, اس کی ذمہ دار جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف ہے یا خیبر پختونخوا کی صوبائی حکومت ہوگی. وفاقی حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے. عدالت کا ایک آرڈر موجود ہے, آپ عدالت کا آرڈر کو پڑھیں. اور جب عدالت کہہ رہی ہے کہ کسی کو اسلام آباد میں احتجاج کی اجازت نہیں ہے, تو اس کا مطلب ہے نہیں ہے. اختیار علی خان صاحب, پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے, جس طرح حسن ایوب کہہ رہے ہیں کہ جی اس دفعہ کوئی رعایت نہیں بخشی جائے گی. ہماری اطلاعات کل تک یہ تھی کہ اٹک از دا ریڈ لائن, کہ اٹک کراس کریں گے تو بس. تو کے پی کے جو اس وقت حالات ہیں, جو آپ نے خود بتایا ہے, تو دیٹ کالز فار واٹ, اے گورنر رول لگا دیں.
सर आपके पास ये आईनी ये आईनी इख्तियार है लेकिन डेमोक्रेटिक मुआशरे में इन चीज़ों को ज़्यादा अच्छा भी नहीं समझा जाता और हम भी नहीं समझते, बिकॉज वो बिल्कुल आखिरी ऑप्शन है। अच्छा ये अगर अलीना से राब्ता हो गया, मैं सर एक माज़रत से मैं चाह रहा हूँ कि अलीना, मेरी बात ये थी कि अभी हसन अयूब ने जो कहा कि जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म हमारे सामने है और उसके तहत तो काम हमें जो वो कह रहे हैं वो करना है, किसी भी तरह अलाउ नहीं किया जा सकता। तो पीटीआई का मौक़िफ़ ये था कि जी पहले भी तो इतने हुक्मनामे आते रहे अदालतों के, इन्होंने उस पर नहीं अमल किया तो हम इस पर नहीं करेंगे। सो वो मैंने वो बात ये की थी कि टू रॉन्ग्स कैन नॉट मेक वन राइट। तो योर टेक ऑन इट। जमीर साहब, अगरचे अभी थोड़ी देर पहले की खबर भी बहरहाल मैं शेयर करती चलूं, वो इमरान खान साहब के 9 मई के मुकदमात से मुतालिक भी कहा जा रहा है कि अब वो समात जो है एटीसी लाहौर में 30 नवंबर के बजाय 27 नवंबर हो गई है। एटीसी पिंडी की भी कहा जा रहा है कि 26 नवंबर हो गई है। सो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि कुछ हवाओं का रुख जो है वो अगरचे कुछ रोज से नजर आ रहा है कि वो जो एक चेमोगोइयां हो रही है कि मुज़ाकरात एट सम लेवल कहीं ना कहीं पसे पर्दा मुज़ाकरात भी हो रहे हैं। बट बहरहाल जहाँ पर आपने कहा कि एक तो मेरा सवाल भी यही है जमीर साहब कि जो जमहूरी मुल्क हो है उसमें एहतजाज के लिए भी इजाजत दरकार हो, जलसे के लिए भी इजाजत दरकार हो, आपको अपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को एक्सरसाइज करने के लिए भी परमिशंस के साथ जो है वो करना पड़े, ये इटसेल्फ मौजूदा हुकूमत के ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान आयद कर देता है। यूनिवर्सल जो डिक्लेरेशन फॉर ह्यूमन राइट्स है उसमें आर्टिकल 19 है जो कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन की बात करता है। आर्टिकल 20 है जो कि आपकी फ्रीडम ऑफ असेंबली, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन की बात करता है। आर्टिकल गालिबन 9 है जो कि सिविल लिबर्टीज की बात करता है। सो बड़ी सरीहत नजर आ रहा है कि हमारे मौजूदा हुकूमत इस पर अमल पैरा बहरहाल नहीं नजर आती और कॉन्स्टिट्यूशन जो एक राइट है, एक बेसिक राइट है, अगरचे आपको एक सिचुएशन ऐसी क्रिएट ही नहीं होने देना चाहिए थी। आपको लग रहा है अलीना आपको लग रहा है कि पैरेलल जो कोशिशें हैं वो दोनों साथ साथ चल रही हैं, कि कहीं पे बैकडोर नेगोशिएशंस भी हैं जिसकी वजह से आपको लगा कि कुछ तारीखें आगे आ गई, जो एक 25 है 9 मई के हवाले से केसेस जो एंटी टेररिस्ट। जी जमीर साहब, और एज अ फर्स्ट कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर के तौर पे भी डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा का की जो जेल से मुंतकली है शौकत खानम अस्पताल, वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही लोगों से जब मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि एज अ फर्स्ट कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर के तौर पे इसको देखा जा सकता है, मुज़ाकरात एज अ फर्स्ट कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर। सो कहीं ना कहीं बातचीट हो रही है और मुज़ाकरात व्हिच आर हेल्दी साइंस एक्चुअली। अगर ये प्रोटेस्ट ज्यादा लिंगर ऑन करेगा, द मोर इट प्रोलॉन्ग्स, द मोर द लॉन्गर द प्रोटेस्ट, द डीपर गवर्नमेंट विल फील प्रेशर ऑन इटसेल्फ कि आपको मुज़ाकरात की तरफ अल्टीमेटली आना पड़ेगा और इनको कोई ना कोई आपको फिर कंसेशन ऑफर करना पड़ेगा जहां पर अपनी पोजीशन से हुकूमत को कहीं ना कहीं कंसीड करना पड़ेगा। अगर सिचुएशन दोनों साइड्स जो हैं अपनी पोजीशन से एक एक कदम हटके बात शुरू करेंगे तो मामला बेहतर होंगे। ऐसे अपना कहते हैं दीज आर ऑल हेल्दी साइंस। एक बात करना चाह रहा हूं एजिटेटिंग साइड को हमेशा आ रहा हूं हसन जी। हसन आप क्या कहना चाह रहे थे? देखिए जी, मैं आपको बता रहा हूँ और ये बात आपको मैं बड़ी जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ। और अलीना जो है वो कोलीग हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन उनको जैसा बता रही है कि तहरीक इंसाफ के सोर्सेज उनको ये इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, तो मैं उनको भी बताना चाहूँगा, उनके गोश गुजार करना चाहूँगा कि वो आपसे दुरुस्त बात नहीं कर रहे, वो झूठ बोल रहे हैं। किसी किस्म की कोई जो डायलॉग्स हैं इस टाइम या मुज़ाकरात हैं वो नहीं चल रहे इस्टेब्लिशमेंट के और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जब तक पब्लिक अपॉलॉजी नहीं करेगी 9 मई के ऊपर। बिल्कुल सही आपने इंफॉर्मेशन से शेयर कर दी। लेकिन हसन, अलीना ने जो कहा था, अलीना ने कहीं पे ये नहीं कहा कि पीटीआई के मुज़ाकरात इस्टेब्लिशमेंट के साथ हो रहे हैं। उनका तो ये ख्याल है कि बाकायदा जो मोहसिन नकवी साहब ने बात की उसको वो मतलब सीबीएम की बात कर रहे हैं कि यास्मीन राशिद साहिबा को छोड़ दिया गया है, तो यास्मीन राशिद साहिबा के बारे में तो मैं भी कह रहा था छोड़ा नहीं है नहीं मतलब उनको जेल से निकाल के हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया गया है। ये बात तो मैं कह रहा था कि करना चाहिए। वो बीमार हैं, एक बुजुर्ग खातून है और ये उनका राइट बनता है, और एक पेशेंट भी है, तो चाहे वो कहती है लेकिन वो पहले पेशेंट है। जब हसन अगर इसमें बुराई किया है, अगर पीटीआई इसको सीबीएम समझे, अच्छा हुआ है। इसमें बुराई किया है हसन, अगर पीटीआई इसको सीबीएम समझे,
یہ سی بی ایم برائی کیا ہے؟ اگر یہ خوش فہمی بھی ہے تو اس میں برائی کیا ہے؟ مجھے دیکھیں میں سے جو بات کر رہا ہوں یہ illusion ہے. اس کے اندر آپ لوگ دیکھیں ہمارا کام ہے کہ لوگوں کو سچ بتانا. That reminds me of a song. It's just an illusion. لیکن چلیں صحیح ہے. ویسے آج میں وہ فائنل کاؤنٹ ڈاؤن بھی سن رہا تھا. پتہ نہیں وہ پرانے انگریزی سانگز یہ illusion پاکستان تحریک انصاف کے بانی زیادہ یہ illusion کریٹ کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. وہ ایسا illusion کریٹ کرنا چاہتے ہیں کہ جہاں پہ لگے کہ وہ مذاکرات کے لیے بھی وہ تیار ہے. اچھا لیکن ایک علینا سائڈ کو چاہتے ہیں کہ وہ اپنے تمام کارڈز جو ہے کھیل. صحیح علینا آپ نے اتنے سارے آرٹیکلز پڑھ دیے لیکن یہ سارے انٹرنیشنل اگر کوئی یو این کے ہیومن رائٹس سیل اس کے آرٹیکلز ہیں تو وہ پھر کشمیر اور فلسطین پہ کیوں نہیں نظر آتے؟ ایک چیز چلیں وہ اس کے لیے بھی ہم آواز اٹھاتے ہیں بٹ دا پوائنٹ از کہ یہاں پہ ایکسٹرا آرڈنری سرکمسٹانسز میں ہم کہاں سے ان کو ڈھونڈیں؟ اس وقت جو کے پی کی صورتحال ہے نیکٹا نے ہائی الرٹ تھریٹ الرٹ جاری کر دیا کہ جی خوارج جو ہیں کسی بھی طرح کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں. بٹ اینی ویز اختیار ولی خان صاحب آپ نے دونوں انڈیپینڈنٹ ویوز سن لیے. مجھے آپ کا پہلا سوال بھی یاد ہے, میں وہیں سے شروع کروں گا. اچھا دیکھیں اگر ان کو روکیں گے نہیں تو یہ بات آپ یاد رکھیں, ابھی تک اس بات پہ آپ لوگ تینوں ساتھی کامنٹ کر لیں کہ اگر انہوں نے آج تک ان کا کوئی بھی دھرنا کوئی بھی پروٹیسٹ اگر وہ پیسفل رہا ہو یا آج ہی کوئی ضمانت دے تو ہم شاید ان کے ساتھ اور نرمی بھی کر سکتے ہیں. لیکن اگر ان کا جو ٹریک ریکارڈ ہے وہ اسی طرح ہے, وہ وائلنٹ رہے ہیں یہ ایک پوائنٹ ہے. When I'll go to Alina میں یہ پوائنٹ رکھوں گا اس کے سامنے. آپ نے مجھے تو بولنے ہی نہیں دیا. نہیں میں اچھا 100 دنوں میں انقلاب یہ ان کا وعدہ تھا, کہہ رہے تھے کہ ہم ایک نیا پاکستان بنا کے دیں گے. 4.5 سال یہ حکومت کر کے گئے, ان سے یہ پوچھیں کہ آپ کتنا ڈیلیور کر سکے ہو. اگر یہ پرفارمنس بیسڈ الیکشن ہو تو they will be standing nowhere. Even they will be standing in the middle of nowhere. When you go into the past, it's a long debate. Alina میں آتا ہوں ایک سیکنڈ. It's a long debate. لیکن مئی 2022 میں جو ایک کیا کہتے ہیں اکنامک سروے جو آپ کی گورنمنٹ نے پی ڈی ایم کی گورنمنٹ نے لایا تھا اس کے مطابق 2021 اور 21-22 کی گروتھ جو ہے وہ آپ کے لائے ہوئے اکنامک سروے میں ریکارڈڈ ہے معذرت سے. ٹھیک ہے نا, اب آگے چلتے اب اس کا جواب سن لیں. آج کی بات جواب دیتا ہوں آپ کو اس کا کہ وہ سروے جب ہوا تھا وہ ان کی گورنمنٹ تھی اور اس سے پہلے اس کا رزلٹ وہ سروے جاری ہماری حکومت میں کیا گیا تھا اور اس سے پہلے اکنامک سروے کا کوئی ایسا سچ یہ سروے نہیں ہوتا کہ وہ ڈور ٹو ڈور جا کے لوگ اپنے طور پر خود کر رہے ہوتے ہیں. These are the figures, numbers present on the files of the ministries, ہر ایف بی ایس, فیڈرل بیورو آف اسٹیٹسٹکس, فائنانس, کامرس. ضمیر صاحب ڈونٹ فرگیٹ کہ جب آئی ایم ایف کے ساتھ انہوں نے معاہدہ کیا, جب اس کو توڑ کر یہ واپس چلے اس نے ساری چیزوں کو آگ لگا دی. میں ایک مختصر سا سوال لے لیں. بات یہ ہے کہ آپ لوگوں کو اچھا لگے گا یا آپ کے اندر اس کے بعد کوئی مطلب خوف آئے گا کہ کہیں نہ کہیں پہ جس طرح علینا کہہ رہی ہیں کہ پی ٹی آئی کی کہیں نہ کہیں پہ بات ہو رہی ہے, چاہے وہ پی ایم ایل این کی گورنمنٹ سے ہو رہی ہو, مولانا صاحب کو انگیج کیا ہو, پیپلز پارٹی کر رہی ہو, اس میں کوئی برائی ہوگی؟ اگر علینا کہہ رہی ہیں کہ she thinks that something is like behind the curtains کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے. علینا سوچ رہی ہے یا آپ سوچ رہے ہیں جو بھی سوچے. میں تو اس بات میں اچھا ایک سیکنڈ علینا آپ بات کر لیں تو پھر یہ بات مکمل کرتے ہیں. کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ میں کہہ رہی ہوں کہ اگر وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب اگر انگیج بھی کر رہے ہیں بیرسٹر گور خان صاحب کے ساتھ تو اس پر بھی تشویش کا اظہار نہیں کرنا چاہیے, لیکن اگر کسی بھی لیول پہ انگیجمنٹ ہو رہی ہے انگیج کرنا چاہیے. انگیجمنٹ I will only take him as a federal minister. So مطلب I will only take him as a federal minister for interior. Now let me respond. He does not represent PMLN. He does not represent PMLN. اچھا وہ آپ کا وزیر داخلہ ہے پھر علینا شگرا؟ نہیں پاکستان کا ہے, ہمارا ہے نا. نہیں ہمارا ہے. نہیں میں وہی کہہ رہا ہوں نا, پھر وہ کسی اور جماعت کا ہے. آپ کیا سمجھتی ہیں, وہ ہماری جماعت کا الیکٹڈ سینیٹر ہے اور آپ ہماری کیبنٹ کا ممبر ہے, ہمارا پی ایم اس کا چیف ایگزیکٹو ہے اور آپ کہتی ہیں کہ وہ کسی اور کو ریپرزینٹ کر رہا ہے. چلیں What do you mean? یہ تو بڑی عجیب سی بات آپ کر رہی ہیں.
کہ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ Anyways, میرا سوال جو تھا آپ کو لگ کیا رہا ہے چلیں میرا سوال جو تھا اس میں بتا دیں گے اگر ہے تو this is a دیکھیں positive میں آپ کو بتاتا ہوں میں تو اس بات میں آ رہا ہوں حسن آپ ہی کی طرف آ رہا ہوں آئی نو آپ میرے کانسیپٹ اس بارے میں بہت کلیئر ہیں کہ پولیٹیشنز کے پاس پولیٹیکل لیڈرز کے پاس پولیٹیکل پارٹیز کے پاس they only have a one tool that is dialogue. Exactly. Solution lies with the political parties and that the solution lies in the parliament. جب پارلیمنٹ بات کریں گے نا تو تبھی کہیں بات آگے بڑھے گی. حسن سوری میں ایک تو آپ کی بات بالکل ٹھیک آواز آ رہی ہوتی ہے بعد میں کچھ خراب ہو جاتی ہے. جی حسن سر میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں دیکھیں آپ اگر یہ ہو گیا تو اگر وہ ہو گیا میں آپ کو جو بات بتا رہا ہوں دیکھیں میں بڑی ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں اور آپ نے اگلے ویک میں اپنے شو میں چلا دیجیے گا کہ یہ تحریک انصاف کی کال اس کا سب سے زیادہ نقصان پاکستان تحریک انصاف کو ہوگا اور یہ ناکام ہو چکی ہے. یہ فائنل کال ہے. سیاستدان کا آخری کارڈ ہوتا ہے سڑک پر آنا سڑک کو گرم کرنا. یہ کارڈ اپنے پہلے ہی وہ 5 سال میں ایک مرتبہ سوچ کر بھی زندگی میں کئی پولیٹیشنز نے زندگی میں کبھی استعمال نہیں کیا وہ اپنے پاس محفوظ رکھتے ہیں. یہ فائنل کال دے کر اپنے ہاتھ پاؤں کٹوا دیے تحریک انصاف نے. تیاری کے بغیر فائنل کال دے دی ہے. یہ سیاسی موت ہے پاکستان تحریک انصاف کی. You guys need to wake up. یہ سیاست اپنی خود جو ہے اس کو قبر میں اتار رہی ہے پاکستان تحریک انصاف. اس کے بعد اٹھنے نہیں ہوگا. اور جو آبجیکٹو لینا حاصل کرنا چاہ رہے تھے ایک مطالبہ اگر مانا گیا پاکستان تحریک انصاف کا تو اگلے ویک آپ پورا شو میرے اس بات پر کیجیے گا اس دعوے کے اوپر کہ حسن ایوب تم نے بہت بڑی جو ہے وہ بونگی ماری تھی میرے شو میں آ کر. اور میں کہوں گا یس آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور اگر ان کا ایک مطالبہ بھی پورا نہ ہوا تو پھر ایک مطالبہ بھی پورا نہیں ہوگا ان کا اور سیاسی قبر میں جا رہی ہے. میں اگر آج یہاں پہ کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں ٹو میک دس پروگرام پارٹ آف ریکارڈ میں بالکل علینا میں آ رہا ہوں آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں میں آ رہا ہوں لیکن میں حسن یہ خود کہہ رہا ہوں کہ مطلب things can move towards betterment without agreeing to any condition. کوئی ایک مطالبہ بھی شاید نہ مانا جائے لیکن معاملات بہتری کی طرف چل سکتے ہیں. This is my opinion اور یہ بھی آپ اس پروگرام کا مطلب بنا لیں. جی علینا. ضمیر صاحب ابھی حسن جس طرح سے کہہ رہے تھے کہ اور آئی اگری ٹو سرٹن پوائنٹ کہ جہاں پر پاکستان تحریک انصاف کی اس وقت ایک ڈیوائیڈڈ لیڈرشپ نظر آ رہی ہے جہاں پر اس ماس موومنٹ کے لیے ان کے لیے تیاری نہیں ہے. اینڈ اٹ واز ٹو شارٹ اے نوٹس فار پاکستان تحریک انصاف ٹو گیئر اپ اس قسم کی ایک فائنل کال. اور پھر سیاسی جماعتوں کو کے حوالے سے بھی یہ بات ہمیشہ سے کہی جاتی ہے کہ ان کے لیے یہ فائنل کال اور فائنل پروٹیسٹ یہ سب نہیں ہوتا. سیاست میں ہمیشہ ایسے کوئی نہ کوئی ایک وے آؤٹ نکالا جاتا ہے ایک دروازہ کو رکھا جاتا ہے. صحیح بالکل یو ہیو رائٹلی پوائنٹڈ آؤٹ کہ یہ ایشوز ہیں. ابھی وقت ہوا ایک بریک کا. بریک کے بعد آ کر بات کریں گے لیکن اس وقت پرولونگڈ 126 دن کا دھرنا اس میں زیادہ تر دن جو ہیں وہ طاہر القادری صاحب کے خیموں میں دیگیں پکتی رہیں کھانے پکتے رہے ادھر سے سپورٹ رہی. اب وہ ہے نہیں تو چلیں دیکھتے ہیں. اختیار ولی خان صاحب آپ نے بھی کہا پھر پیپلز پارٹی کے ناصر حسین شاہ صاحب نے بھی کہا کہ این آر او مانگ رہے ہیں. مجھے ایک بات بتا دیں شواہد کیا ہیں کہ ایک فیصلہ آتا ہے توشہ خانہ کیس 2 میں اور اس میں ریلیف ملتا ہے بیل ہونے جاتی ہے اور آپ کے کے پی کے چیف منسٹر وہاں پہ رہتے ہیں 4 ساڑھے 4 5 گھنٹے عمران خان صاحب کے پاس اور پھر رات کو ایک اور کیس میں ان کو دھر لیا جاتا ہے. اس پیریڈ کے درمیان کیا این آر او کے اوپر کوئی بات ہو رہی تھی؟ کیوں حکومت بار بار کہتی ہے کہ وہ این آر او مانگ رہے ہیں؟ کہاں سے کوئی شواہد کوئی ایسی واضح بات؟ اس سے بڑا این آر او اور آپ کے کس کو کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ 190 ملین پاؤنڈ کو بھی بھول جائیں اور 9 مئی کے تمام واقعات کو بھی بھول جائیں اور اس کے مرکزی کردار عمران خان کو ہمارے حوالے کر دیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ بھول جائیں کہتے ہیں جوڈیشل کمیشن ایسے ہی ہمارے حوالے کر دیں. تو بنا رہے نا اتنی جلدی کیا ہے. ابھی تو علینا نے بھی خبر دے دی کہ اس پہ ٹرائل شروع ہونے جا رہا ہے. تو وہی ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کا تو ابھی ٹرائل جو ہے وہ شروع ہونے لگا ہے تو آپ کو ذرا اس پہ صبر کرنا چاہیے. اور 9 مئی یہ جو آپ نے کہا نا کہ ان کی دوبارہ گرفتاری ڈال دی گئی تو 9 مئی کا واقعہ ایک واردات نہیں ہے. یہ ایک واردات کے اندر سینکڑوں وارداتیں ہیں. اس میں آپ کا بلوچستان زیارت ایجنسی میں واقعہ ہوا ہے, چک دھرا فورٹ میں ہوا ہے, پشاور ریڈیو پاکستان جلا ہے, راولپنڈی میں جی ایچ کیو پر اٹیک ہوا, لاہور میں ہوئے. کون سا ایسا ایک صوبہ ہے جہاں پہ انہوں نے جو آرمی کی تنصیبات ہیں اور ان کی حساس عمارتیں ہیں اس کو انہوں نے بخشا ہو؟ تو اب وہاں پہ کچھ نہ کچھ لوگ پکڑے تو گئے ہیں, ان کی تفتیش بھی ہو رہی ہے. تو وہاں سے جب کوئی لیٹسٹ رپورٹ آتی ہے کہ اس میں فلاں بندہ بھی 109 میں
सलाहकार है, एयानत जुर्म है, तो उसको उठा लेते हैं, उसको फिर रखते हैं। और लाजिमी बात है कि वो सारे रास्ते ताने बाने आकर फिर इमरान खान और जमान पार्क से मिलती जुलती हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो वो उनकी गिरफ्तारी उस वजह से हुई थी। लेकिन मैं आपको अभी अलीना ने एक बात की एनआरओ की, मुझे बता दें कि शाहिद क्या हैं। अच्छा, मैं कहा ना एनआरओ इससे बड़ा क्या है कि ये लोग मावराए अदालत और मावराए कानून कहते हैं कि उनको छोड़ दें। ऐसे तो नहीं हो सकता ना कि आप अलकादर ट्रस्ट को भी भूल जाएं और आप 9 मई को भी भूल जाएं। ऐसे हो नहीं सकता। ये पॉसिबल नहीं है। वो यही कहते हैं, वो तो यही कह रहे होंगे कि भाई अदालतों में आपका प्रोसिक्यूटर जाके प्रोसिक्यूट ना करे और अदालतों से रिलीफ मिल जाए, ये है ना। डेफिनेटली वो यही रिलीफ चाहते हैं। ये तो बहुत पुराने पहले बहुत सारे लीडर्स के साथ हो चुका हुआ है ऐसा। इसके अलावा कुछ चीजें और भी हैं जो जिसको अभी टीवी पे बैठ के डिस्कस नहीं किया जा सकता कि वो किस तरह का एनआरओ मांग रहे हैं। अच्छा जी, और इसके अलावा मतलब शवाहिद मौजूद हैं काफी सारी, एंड यू आर प्रिवी टू दैट इंफॉर्मेशन। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपको आने वाले दिनों में मिल जाएंगी, देखने को भी और सुनने को भी। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो आप कह रहे हैं ना कि रास्ते बंद है या उनको रोका जा रहा है, यकीन करें कि ये हम आपकी जानो माल को और पाकिस्तान की ग्रोइंग इकोनॉमी को बचाने के लिए ये सारा ये सेफ्टी मेजर्स हैं। अदरवाइज अगर इनको हमने फ्री हैंड दे दिया तो आप यकीन करें कि ये मुल्क का बड़ा नुकसान कर देंगे, इख्तियार वली खान साहब, बहुत ज्यादा नुकसान कर देंगे। आई अंडरस्टैंड, आई वुड रियली अप्रिशिएट कि सेफ्टी मेजर्स के साथ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स भी साथ होते रहे तो ज्यादा बेहतर। लीना, आप कुछ कह रही हैं? आज वैसे मेरे पास सवाल नहीं है क्योंकि माशाल्लाह आप दोनों एनालिस्ट हैं, तो आपसे सवाल करने की जरूरत ही नहीं है। जमीर साहब, ये जो मैं इख्तियार साहब की बात की हवाले से, ये जो 9 मई की बात हो रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो बहरहाल बारहा ये मुतालबा करती आई है कि एक इंडिपेंडेंट इसकी एक जुडिशियल इंक्वायरी करा दी जाए और एविडेंसेस चूंकि मौजूद है तो इसका दूध का दूध पानी का पानी भी हो जाए, और जिन्होंने इस संगीन जराइम के मुर्तकिब हुए हैं उनको सजा होनी चाहिए। ये इसको अब मजीद फर्दर लिंगर ऑन नहीं होते हुए देखना चाहिए। साहब जो मुतालबा करते हैं कि जी अगर तो सीसीटीवी फुटेज उसके सामने लेकर आई जाए, अगर तो उनके इन्वॉल्वमेंट, उनके वर्कर्स की इन्वॉल्वमेंट साबित होती है तो फिर सजा दी जाए। इख्तियार वली खान साहब कह रहे हैं कि कोई नाम दें जो ड्राई क्लीन हुए हैं, यही पूछ रहे हैं जी। जी, इख्तियार वली साहब के सामने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाद जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंट इनके अपने हल्के के परवेज खटक साहब, तो मैं वही कि नाम ले ले, आप नाम ले ले, मैं आपको बताता हूँ फिर। अच्छा चले, यू नेम अ फ्यू पर्सन सबके सामने जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी इख्तियार साहब इस्लामाबाद में बैठ के देखिए, जिन्होंने अलीना जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने पीटीआई छोड़ी, और जो किरदार आप बता रहे हैं वो 9 मई में इन्वॉल्व नहीं थे। जो लोग 9 मई में इन्वॉल्व हैं उनको कोई भी ड्राई क्लीनिंग उनकी नहीं हुई। जो यानी कि चलें हुई है ड्राई क्लीनिंग लेकिन उनकी जो पीटीआई छोड़ना, मैं जरा हसन अयूब भी अभी कह रहे थे कि इमरान खान साहब को अगर ये बात कही जा रही है कि आप माफी मांगे 9 मई पे और फिर माफ कर दिया जाएगा उनको, सो 9 मई अगर तो इमरान खान साहब की इन्वॉल्वमेंट 9 मई में थी तो उनसे माफी का मुतालबा क्यों किया जा रहा है? तो सजा देनी चाहिए। वैसे इख्तियार वली खान साहब, इट्स नॉट अलीना, सॉरी, इट्स नॉट ओनली पीटीआई के वो कह रही है कि ये पूरा पाकिस्तान कह रहा है कि जो भी मुलव्विस हैं उसको पकड़कर एविडेंस देकर सजा दे दी जाए, सजा दी जाए। ये इसमें तो कोई दो राय नहीं है, इसमें पीटीआई नहीं, मेरे ख्याल में हर पाकिस्तानी बोल रहा है। ठीक है ना, इतनी जल्दी क्या है, अभी तो उसकी प्रोसिक्यूशन का काम रहता है। कोई एक बार, मैंने तो कहा ना, ये सिर्फ 9 मई की एक वारदात नहीं है, 9 मई के अंदर सैकड़ों वारदातें हैं। बिल्कुल सही है, और इसका प्रोसिक्यूशन का केस तैयार होना भी एग्जैक्टली अगर ऐसा है तो दिस शुड ब्रिंग, मतलब कि इनको सबको सामने लाना चाहिए। ऑल दीज थिंग्स शुड बी ब्रॉट इन फ्रंट ऑफ अस। हसन, अब फिर तू कहेगा कि नहीं छोड़ेंगे, नहीं माँ ऐसी की तैसी कर देंगे, लेकिन भाई मुझे सिर्फ इतना सा बता दे कि कोई कहीं पर कोई बेहतरी, यू नो व्हेन वी से लाइक यू नो लाइट एट द एंड ऑफ द टनल, डू वी सी दैट? देखिए, वो उम्मीद की अगर आप किरण देखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको इंतजार करना होगा कि बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ 9 मई के ऊपर पब्लिक अपॉलॉजी करें। जब तक ये 9 मई के ऊपर पब्लिक अपॉलॉजी नहीं करेंगे तब तक तहरीक इंसाफ के लिए कोई गुंजाइश नहीं निकलेगी, और उसके बाद भी अगर पब्लिक अपॉलॉजी करेंगे तो फिर भी इनको मुज़ाकरात सियासी क़यादत के साथ करने होंगे, और इनकी मुश्किलात जो हैं वो अभी जो है वो ख़त्म नहीं होंगी, मुश्किलात बढ़ने जा रही हैं।
آپ دیکھیں کہ ابھی تو 100 کچھ مقدمات کے اوپر جو ہے وہ لوگ کہہ رہے ہیں کتنے مقدمات بن چکے ہیں, مزید ابھی درجنوں مقدمات ابھی اور درج ہونے ہیں. اس ہر مرتبہ جب یہ آتے ہیں تو 2-3 درجن ان کے اوپر مقدمات درج ہو جاتے ہیں, پھر وہ پیشیاں بھگتنی پڑتی ہیں. دیکھیں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا, ان کے اپنے صوبے کے مسائل ہیں, اپنے صوبے میں آپ یہ بتا دیں کہ ابھی اتنا بڑا واقعہ ہوا ہے, اتنا افسوسناک واقعہ ہے, ایسا واقعے کے بعد صوبہ جو ہے وہ سوگ کی صورتحال میں ہے, اور یہ اسلام آباد کے اوپر لشکر کشی شروع کر دی ہے کیونکہ بانی چیئرمین تحریک انصاف نے کہہ دی ہے. آپ یہ بتا دیں کہ جتنے لوگ جن کی شہادت ہوئی ہے یا اموات ہوئی ہے, ان میں کسی ایک کے جنازے میں شرکت کی علی امین گنڈا پور صاحب نے, کسی ایک کی فیملی کے ساتھ جا کے کنڈولنسز کی علی امین گنڈا پور صاحب نے. یہ ان کی بنیادی ذمہ داری تھی, وہ چیف ایگزیکٹو ہے صوبے کے, اپنی ذمہ داری یہ نبھاتے نہیں ہیں, دوسروں کے اوپر انگلیاں اٹھاتے ہیں. اپنا گربان جھانکیں کہ آپ کا عمل کیا ہے, آپ کی ذمہ داری کیا ہے, آپ ذمہ دار ہیں, آپ وہاں پر لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کے ذمہ دار آپ ہیں, آپ کی بنیادی ذمہ داری بنتی ہے, صوبائی حکومت کی یہ ذمہ داری بنتی ہے. لیکن اس کے باوجود کچھ لوگ اور کچھ ہمارے صحافی لوگ بھی ڈس آنیسٹی کرتے ہوئے یہ ذمہ داری وفاق کے اوپر ڈال دیتے ہیں. یہ ٹیررزم ہے. بھائی یہ ٹیررزم بھی ہے تو یہ صوبائی معاملہ ہے پہلے, پھر وفاق کا اس کے اوپر جو ہے جو سپورٹ چاہیے ہوگی وہ وفاق سپورٹ پرووائڈ کرے گی. اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ وفاقی معاملہ ہے تو پھر وفاق گورنر راج لگا لے. اگر وفاق گورنر راج لگا لے گے تو پھر جمہوریت یاد آ جائے گی تمام لوگوں کو کہ جناب یہ جو ہے وہ ایک جمہوری حکومت کے اوپر شب پھول مارا گیا, تو لہٰذا جس کی جو ذمہ داری ہے وہ اس کو نبھانی ہوگی, اور اگر نہیں نبھائے گا تو اس کا کانسیکوینس ہوگا, اور کانسیکوینس حکومتوں پر نہیں آئے گا, عام عوام کے اوپر آئے گا. صحیح. دیر از نو سیکنڈ اوپینین کہ چیف ایگزیکٹو آف پروونس از ریسپانسبل اور اس کو جانا چاہیے. علینا, میرا سوال یہ ہے کہ ٹھیک ہے, میں یہ نہیں کہتا کہ گورنر رول لگنا چاہیے, بٹ اف دیٹ از ایک ٹائم ایسا آ جاتا ہے تو دیٹ از کانسٹیٹیوشنل ایکٹ, لیکن اس کے لیے پریامبل ہونا ضروری ہے کہ ریزنز کیا ہیں. اور ابھی جو ہم کے پی میں صورتحال دیکھ رہے ہیں, ایک تو یہ ہے, پھر ابھی جو حسن نے بات کی ہے, مجھے یاد آیا تھا ان کے لیڈر عمران خان صاحب جو کہتے تھے کہ میں نہ میں جنازے پہ جاتا ہوں, نہ میں بعد میں کبھی افسوس کے لیے چلا جاؤں گا, جو ہزارہ کے ساتھ کوئٹہ میں ہوا تھا, ہی ڈڈنٹ گو. ابھی کیا علی امین گنڈا پور صاحب, مطلب وائی از ہی سو انڈیفرنٹ؟ ضمیر صاحب اس وقت ملک جل رہا ہے. بلوچستان اور خیبر پختونخوا صوبے جو ہے وہ اس وقت ایک ایسے کریٹیکل اس میں نظر آ رہے ہیں, اسٹیج پہ نظر آ رہے ہیں جہاں پر پے در پہ ہمیں ہمارے جو فوجی جوان ہیں وہ شہید ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. وہ ان کو کمبیٹ کر رہے ہیں, وہ کارروائیوں کو ناکام بنا رہے ہیں, اور دہشت گردی کی جو افریت ہے جس کا ملک کو سامنا ہے, اس کو سب نے مل کے اس جنگ کو لڑنا ہے. شدید تنقید علی امین گنڈا پور صاحب, وہ سربراہ ہے خیبر پختونخوا صوبے کے, چیف ایگزیکٹو ہے, ان پر تنقید بالکل بجا ہے. ان کا کور فوکس اس وقت ہونا چاہیے تھا ان کا خیبر پختونخوا کا صوبہ, اس وقت کے جو سنگین مسائل ہیں, اس وقت کے جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے, اور پارا چنار جس طرح سے جل رہا ہے, خرم جس طرح سے جل رہا ہے, وہ اس کا فوکس ہونا چاہیے تھا. اور میں یہ نہیں سمجھتی کہ اس کو صرف اور صرف یہ کے پی حکومت ہی کی رسپانسبلٹی ہے. بالکل پرائمری کے پی حکومت کی رسپانسبلٹی لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرنا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ آپ کو یاد ہوگا 2014 میں جب سارے اے پی ایس ہوا تھا تو اس کے بعد ایک آل پارٹیز کانفرنس بلائی گئی تھی. اس کے نتیجے میں ہم نے نیشنل ایکشن پلان ترتیب دیتا ہوا, تشکیل دیتا ہوا دیکھا تھا. سب کو الٹیمیٹلی سب کو ایک ساتھ جوڑ کے, تمام سٹیک ہولڈرز کو, ناٹ جسٹ پولیٹیکل اینٹیز, تمام سٹیک ہولڈرز کو ایک پیج پہ ہو کر اس کو دہشت گردی کی افریت سے نمٹنا ہے. اور کسی کا کوئی وہ نہیں ہے, اس میں ملک کا مفاد ہے, اس میں ملک کی عوام کا مفاد ہے, اور تمام اپنے جو مفادات ہیں, جو اپنے انٹرسٹ ہے, اس کو پس پشت رکھتے ہوئے. اور آپ کو اس وقت کوشش آپ کی تمام تر یہی ہونی چاہیے کہ آپ کو کسی بھی تھرڈ فورس کو, تھرڈ پارٹی کو اس سچویشن کا فائدہ نہ اٹھانے دیا جائے, کیونکہ جو ہمارے دشمن ہیں, دشمن عناصر ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ ملک ڈی اسٹیبلائز ہو. وہ ہر طرح سے کوششوں میں ہے کہ ملک میں ایک پیک پہ انسٹیبلٹی رہے اور معاملات کو سلجھایا نہ جائے, جس کے لیے میرے خیال سے تمام تر جو سیگمنٹس ہیں وہ بھی لگ رہا ہے بظاہر کہ اب وہ انسٹیبلٹی میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں, کیونکہ سلجھانے کی طرف اب کوئی بھی معاملہ نہیں نظر آ رہا. ایگزیکٹلی, یو ہیو رائٹلی پوائنٹڈ آؤٹ کہ اگر نیکٹا بھی آپ کو ایک تھریٹ الرٹ دے رہا ہے, اینڈ دیٹ از بیسڈ آن سم انٹیلیجنس انفو, تو اس پہ کام ہونا چاہیے. اختیار ولی خان صاحب, علینا نے بڑی اچھی بات کی کہ جب 2014 کا دھرا چل رہا تھا تو بہت ہی افسوسناک واقعہ اے پی ایس ہوا, اور پھر ایک باقاعدہ آل پارٹیز کانفرنس ہو گئی, اور پھر اس کے بعد یہ نیشنل ایکشن پلان آیا, پھر وہ ایپیکس کمیٹی بھی بیسیکلی اس کے بعد ہی مطلب ہوئی.
ابھی کیوں نہیں اتنا بڑا سانحہ ہوا ہے؟ تو کہتے ہیں نا اس کو چیف منسٹر کے پی کو کہ بھئی آؤ بیٹھو, ادھر آ کے بیٹھو ہمارے ساتھ, پہلے اس پہ بات کرتے ہیں, یہ دیکھتے ہیں, یہ کریں گے, باقی تمہارے سیاسی ورکر کر رہے ہیں, انصافیئنز کر رہے ہیں, انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن کر رہی ہے, آپ آؤ آ کے بیٹھو, آئی جی کو بلاؤ, سب کو بلاؤ. علینا میں اختیار ولی صاحب سے جواب لے لوں پھر آپ. دیکھیں ان کی جو ہسٹری ہے نا, میں پھر آپ کو وہی بتاؤں گا کہ ان کی ہسٹری اچھی نہیں ہے اختیار ولی خان صاحب, لیکن پبلکلی اگر آپ ان کو نوٹس کر کے بلائیں اور نہ آئیں تو تب ہم بھی پھر بیٹھ کے بول سکیں گے نا کہ یار آپ کا بھائی پرائیورٹی کیا ہے. میں آپ کی بات کو سمجھ گیا ہوں, ہم آپ کی بات کو انڈوز بھی کرتے ہیں, لیکن ان کا اپنا جو لیڈر ہے وہ نہ کسی جنازے میں جاتا ہے, نہ کسی کے فاتحے میں جاتا ہے. 150 بچے شہید ہو گئے تھے اے پی ایس میں, اور 18 دن بعد اس کو کھینچ کے لایا گیا تھا. کوچہ رسالدار میں 100 سے زائد لوگ اہل تشیع کے مارے گئے تھے, ادھر تعزیت کے لیے بھی نہیں آیا. اور یہی حال پھر جب ہزارہ اس کا قوم کے قتل عام ہوا تھا کوئٹہ میں, انہوں نے سڑک پہ لاشیں رکھ دی تھی, ان کو جانے کی توفیق نہیں ہوئی تھی. آج علی امین وہاں پہ میتوں کو, کفن پوش میتوں کو چھوڑ کر وہ چلو چلو اسلام آباد کے نعرے لگا رہے ہیں. لیکن اب آپ کو میں بتاؤں, ہم تو ان کو یہ ایک بات بتائیے ضمیر صاحب, چلیں وہ تو نہیں گئے, اور جس کی وجہ سے ابھی ہم ان کے اوپر تنقید بھی کر رہے ہیں, وزیر اعظم یا منسٹر فار انٹیریئر, ان کو بھی تو چلے جانا چاہیے تھا. آپ نہیں دیکھ رہے کہ انہوں نے پوری حکومت کو انگیج کیا ہوا. فائنل کال مینز کے ڈو اور ڈائی, کرو یا مرو. ٹیلی فون پر آرڈر چل رہے ہوتے ہیں, آپ ٹیلی فون پہ آرڈر دیتے ہیں. ساری آپ کو نہیں پتا کہ بیہائنڈ دا سین کتنی ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں اور کن کن چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے. ہاں میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ اس پہ ضرور, اگر چیف ایگزیکٹو آف دا پروونس خیبر پختونخوا ہی از ناٹ ٹیکنگ ہز ریسپانسبلٹی. کے پی کے ہیڈ کون ہے اس وقت؟ آپ مجھے سن ہی نہیں رہے. میں آپ صرف نام بتا دیں, آپ بات مکمل کر لیں. امیر مقام صاحب. امیر مقام صاحب گئے. میں آپ کو وہی کہہ رہا ہوں نا کہ یہ جانا چاہیے, سب کو جانا چاہیے, ناٹ اونلی امیر مقام, تمام پولیٹیکل پارٹیز کے ہیڈز کو جانا چاہیے کہ وہ جائیں اور وہاں پہ بیٹھیں, اور ان چیزوں پہ جو ہے پھر ایک کمیٹی بنے, ایک قومی کانفرنس ہونی چاہیے. وہاں پر تو شروع ہے, اور جس صوبے میں ہو رہی ہے آپ وہاں سے نعرے لگاتے ہوئے آ رہے ہیں کہ الجہاد الجہاد. آپ کے صوبے کے اپنے لوگ کہہ رہے ہیں کہ چلو چلو کرم چلو. بہت بہت شکریہ آپ تینوں حضرات کا. ہماری دعا ہے کہ معاملات بہتری کی طرف چلیں, کیونکہ ہم اس وقت جتنے چیلنجز سے نبرد آزما ہیں اس میں ہم ان چیزوں کو افورڈ نہیں کر سکتے. اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.